بہت اپریشیٹنگ اور موٹیویٹنگ ہے کہ یونیورسٹی لیول پر یہ اویئرنیس ہے کہ سوشل میڈیا ذرائع ابلاغ مسلم نوجوانوں کی اخلاقیات پر اثر انداز ہو رہے ہیں. یعنی اثر انداز تو کیا، یہ تباہ و برباد کر رہے ہیں. لیکن یہاں میں آپ کو نہ ڈرانے آئی ہوں نہ روکنے، کیونکہ رکتے تو ویسے نہیں ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے. اور مجھے بھی بڑا بیٹا چونکہ FSC لیول میں ہے اور چھوٹا 7 ایئرس کا، تو بخوبی پتہ ہے کہ بچے بڑے باز نہیں آتے. ہاں، ہم اپنی ڈائریکشن اور لمیٹیشن یہ سیٹ کر کے اس کے فائدے حاصل کر سکتے ہیں اور نقصانات سے بچ سکتے ہیں، دنیا آخرت میں ترقی کر سکتے ہیں. وگرنہ لٹرلی ہمارا تو ٹاپک ہے نا کہ مسلم نوجوانوں کی اخلاقیات پر ذرائع ابلاغ کے اثرات. اس کے اثرات سے انسانی دنیا، زندگی، صحت تک خطرے میں آ گئی ہے. اور یہ باقاعدہ نیو یارک میں وہاں کے ریسرچرز اور ڈاکٹرز وغیرہ نے باقاعدہ عدالت میں، کورٹ میں کیس کر دیا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا سائٹس کے آنرز ہیں یہ ہمارے بچوں کو، نسلوں کو، لائف کو، ہیلتھ کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، جبکہ ہم انہیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کی وجہ سے ہم ناکام ہو رہے ہیں. یعنی ہم کب تک بچائیں گے؟ ایون ڈرگ ایڈکٹڈ بھی اتنے نشے کے لیے نہیں تڑپتے، نشئی، جتنا کہ اسکرین ایڈکٹڈ، نیٹ اور اپنے ڈیوائس کے بغیر تڑپتے ہیں. اور یہ صرف تڑپنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے حصول کے لیے اور یا اس کے نہ ملنے پر اس قدر باغی ہو جاتے ہیں کہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، لڑنے مرنے پر تل آتے ہیں. اور جو احساس ذمہ داری ہے یا فرض کی ادائیگی ہے، دونوں ختم ہو جاتے ہیں صرف اس کی وجہ سے. نہ نماز نہ قرآن، حتیٰ کہ آپ نے دیکھا کہ اتنی بغاوت اور اتنی جارحیت آ جاتی ہے کہ انسان حیوان بن جاتا ہے. حتیٰ کہ سگی اولاد نے ماں یا باپ کو قتل کر دیا یا گھر والوں کو، وجہ اسکرین سے روک رہے تھے یا کچھ کام بتا رہے تھے یا اسکول کا یا ٹیوشن کا، پڑھائی کا کہیں تو نوبت یہاں تک آ جاتی ہے. اور یہ صرف مثال کی باتیں نہیں ہیں، حقیقت میں ایسے بے شمار واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں. سوچیں کہ پھر جو وداؤٹ رپورٹنگ ہوگی وہ کتنے ہوں گے، یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں. تو بہرحال نقصان بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں، جو اپنی ڈائریکشن ہے وہ ضرور سیٹ کر لیں. میں آپ کو یہی میسج دوں گی. مجھ سے پہلے فاضل اسپیکر نے آپ کو اس کے ثمرات، مثبرات، پروز اینڈ کونس، ایڈوانٹیجز، ڈس ایڈوانٹیجز، بینیفٹس، سائیڈ ایفیکٹس سب بتا دیے. اور میں سمجھتی ہوں یہ سب آپ کو پہلے سے معلوم ہے. کون ہے ہم میں سے جس کو اس کے فوائد کا، یوزز کا، اسپیشلی اس سے ارننگ کا اور لرننگ کا پتہ نہ ہو؟ جانتے ہیں نا. اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ وقت کا ضیاع ہے، صحت کا نقصان ہے، موٹاپا اور دیگر امراض مینٹل اور فزیکل ہیلتھ تک متاثر ہوتی ہے. حتیٰ کہ جو ہمارے رویے کی خرابی ہے وہ سب سے بڑی تباہی ہے. جب بعض اوقات تو نقصان کے بعد ہمیں احساس ہو جاتا ہے، لیکن اکثر اوقات ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. ہر وقت مشتعل رہنا، ایگریسو اور غصے والی کیفیت، یہ سب اسی کی بدولت ہے، کیونکہ لاشعوری طور پر یہ سب ہم اپنے ذہن میں فیڈ کر رہے ہوتے ہیں. فیڈنگ والا جو پروسیس ہے نا، یہ اتنا فاسٹ اور سیف اور 100% ہے کہ آپ دیکھیں کہ خاص طور پر جب ہینڈ فری لگایا ہوتا ہے، ارد گرد سے بے نیاز ہو کر وہی میسیج ڈائریکٹ دل و دماغ میں جا کے نقش ہوتا ہے. اتنا گولڈ پلیٹڈ اور شوگر کوٹڈ ہوتا ہے کہ اس کے برعکس ہمارے والدین ہوں، یا حتیٰ کہ ہمارے رب کی قرآن کی آیات ہوں، اس کا کلام ہو، یا ہمارے لیے دل و جان سے بڑھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبت، آپ کی سنت اور جنت کی رغبت کچھ اہمیت نہیں رکھتی. ایک طرف شریعت کی بات ہوتی ہے، قرآن کی آیت ہوتی ہے، حدیث نبوی ہوتی ہے، دوسری طرف ہم اپنے سٹارز، سو کالڈ سیلیبریٹیز، ان کی نقالی میں، ان کی پیروی میں، فین فالوئنگ میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ انہی کی جیسے کٹنگ، ڈریسنگ، حال حلیہ بنا لیتے ہیں. یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ان سے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. بلکہ بائی چانس اگر ایسی کوئی نیکی کی بات اسکرین پہ آ بھی جائے تو کبھی نوٹس کیا کہ کیسے اچانک فنگر میں یا تھم میں کرنٹ آتا ہے کہ جلدی سے اسکرول کر کے اس کو پیچھے کر دیتے ہیں کہ جیسے بس یہ تو دیکھنا ہی نہیں ہے نا. یعنی اللہ اکبر، اب میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ کس طرح شوگر کوٹڈ کر کے یا اسی طرح چیزوں کو پریزنٹیبل بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ ہم سنت اور شریعت تک کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں. آخر یہ کیسے کسی ایک انسان کے لیے قابل قبول ہو جاتا ہے؟ پتہ ہے کیسے؟ مثلاً آزادی کے نام پر، برابری کے نام پر، مرضی کے نام پر، یا انگلش میں کہیں تو ایکویلٹی، لبرٹی، فریڈم اور سیکولرزم، فیمنزم، یہ چیز ہے. اب آپ دیکھیں کہ شریعت میں تو
کسی نامحرم کو ہاتھ لگانا اس کی اتنی وعید ہے کہ جیسے کیل ٹھوکنا دماغ میں ہو، اتنا پینفل۔ اگر کسی نے کبھی کوئی دانت وغیرہ نکلوایا ہو تو کتنا پینفل ہوتا ہے، بلکہ اس سے پہلے سن کرنے کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں اور وہ اٹ سیلف پینفل ہوتے ہیں۔ یا کبھی بیمار ہوئے ہوں تو ذرا تکلیف وغیرہ یاد کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی تکلیف کا ذکر کیا کہ جس کو سوچ کر بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سر، ہیڈ کتنا سینسٹیو پارٹ ہے، اس کے اوپر اگر لوہے کے کیل رکھ کے اوپر سے ان کو ٹھوکیں، جسٹ امیجن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کے سر میں لوہے کی سوئی ٹھونس دی جائے، ٹھوک دی جائے، یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ غیر محرم عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ جسٹ امیجن، ذرا دیکھیں ہمارا میڈیا اس بات کو کیسے معقول، قابل قبول اور خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے۔ ایک شو میں ایک عمران اشرف، مجھے بھی سن کے نا نام یاد ہو گیا ہے، یہ کلپ اتنا وائرل ہوا ہے کہ جیسے کوئی عالمی ریکارڈ بن گیا ہو، اور بہت بڑی بات، یعنی کہ کسی بھی لڑکی کو ہاتھ لگانے سے پہلے اگر بچی ہے تو والدین سے اجازت لیں، اور اگر بڑی ہے تو اس کی خوشی، اس کی رضامندی، اس کی مرضی، یہ بہت اہم ہے۔ بھلا بتائیں کہ کیا کسی کی خوشی، رضامندی اور مرضی سے حرام حلال ہو جائے گا؟ یہاں تو یوں بتایا جا رہا ہے نا کہ وداؤٹ پرمیشن جائز نہیں، ود پرمیشن سب جائز ہے۔ کیا یہ شریعت کا مذاق نہیں کہ اگر تمہاری مرضی ہے تو جائز ہے اور اگر تمہاری مرضی نہیں تو ناجائز ہے؟ تم مسلمان ہو، تم حلال حرام کو دیکھو، اسلامی احکام کی بات کرو، حدود کی بات کرو۔ یہ کیا تم نے دین کا مذاق بنا کے رکھ دیا کہ جو دل کو اچھا لگا تو وہ جائز ٹھہرا، جو مرضی کے خلاف ہو وہ ناجائز ہے؟ یا للعجب! اللہ نے فرمایا کہ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، پھر دین کو تو اہمیت نہ دی نا، ذات کو اہمیت دی، مرضی کو اہمیت دی، دلی خوشنودی کو اہمیت دی۔ فرمایا کہ دین کا تو انہوں نے مذاق بنا لیا۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، یہ اسے بڑی رسپیکٹ، اپریسیشن، ویلیو سمجھتے ہیں، یہ باعث عزت نہیں، باعث ذلت ہے، عذاب مہین۔ اور اسی طرح فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یہ کوئی ایوارڈ کی، اعزاز کی، قابل فخر بات نہیں ہے، بلکہ پینفل عذاب کا سبب ہے، پھر اس کی خوشی مناؤ۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ تو یاد رکھیں کہ میڈیا حرام کو حلال کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ ایک اور سین میری نظروں کے سامنے سے گزرا، کسی نے شیئر کیا، اس میں تھا کہ ایک لڑکی کو کوئی لڑکا بغیر پرمیشن کے زبردستی کھینچ رہا تھا، تو اس نے تھپڑ وہ رسید کیا اور ایک تاریخی جملہ کہا کہ تم اب زندگی بھر یاد رکھو گے کہ کیسے کسی لڑکی سے کی مرضی کے بغیر اسے ہاتھ لگاتے ہو۔ پھر وہی بات، مرضی، یعنی اگر مرضی ہوتی لڑکی کی تب یہ کام جائز تھا، کیوں نہیں کہتے کہ محرم غیر محرم کا فرق ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو معلوم ہے محرم رشتے کون سے ہیں، غیر محرم کون سے؟ یا کزنز تو ویسے بھائی ہیں، اور جو گھر میں آتے ہیں ابو کے دوست ہیں، بھائی کے لیے وہ، اور پھر باہر والے، وہ دودھ والا، وہ سبزی والا، وہ چوڑی والا، وہ کپڑے والا۔ نہیں، اگر مسکرا کے بات نہیں کریں گے تو ڈسکاؤنٹ کیسے پائیں گے؟ شریعت کا مذاق نہیں؟ ایسے بھی تو دیکھیں اب کس قدر مذاق ہے کہ ایون ہمیں حلال حرام کا علم ہی نہیں ہے، محرم غیر محرم کا کوئی فرق ہی نہیں رہا، فرق تو دور کی بات، علم ہی نہیں رہا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور اسی طرح غیر محرم کو ٹچ کرنا، ایک اور حدیث میں اس کی وعید ہے۔ یاد رکھیں اس میں مرضی غیر مرضی، پرمیشن غیر مشن کی بات نہیں ہے، بلکہ فرما دیا کہ تم میں سے کسی کو لوہے کی کنگھی اس کے جسم میں داخل کر کے زخمی کیا جائے، اس سے بہتر ہے کہ اس کا ہاتھ کسی ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ اور یہاں ایک اشارہ ہے، یعنی اگر نہیں رہ سکتے، مرے ہی جا رہے ہو تو حلال کر لو، یعنی نکاح کر لو۔ تو ہم نے اس پروپوگنڈے کو سمجھنا ہے کہ کیسے ہمیں ذبح کیا جا رہا ہے، کس طرح ہم پر وار کیا جا رہا ہے، کس طرح ہمیں ذہنی غلام بنایا جا رہا ہے، ہمیں دین مخالف کیا جا رہا ہے، مسلمان اور دین کا مخالف، ہمارے اپنے اندر سے دشمن کھڑے کیے جا رہے ہیں، ہم اپنے ایمان کے دشمن ہو گئے ہیں، ہم خود اپنی ذات کے دشمن ہو گئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جس طرح اس میڈیا کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، اینڈ اسی پلیٹ فارم کو آپ اسلام کی تبلیغ کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے، دین سیکھنے سکھانے کے لیے، اسلام اور مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے استعمال کریں، یہ لازمی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ تو عالم دین نہیں ہیں، بلکہ طالب علم بھی نہیں ہیں،
آپ کی فیلڈ نہیں ہے، آپ کو اس کا بیسک نالج نہیں ہے، تو پھر آپ اعلاء کلمت اللہ اسلام کی تبلیغ کیسے کریں؟ آپ آئی ٹی میں آگے آئیں. اس وقت ہم فیس بک پر اسلام کی جو ایک اصل حقیقی تصویر ہے وہ پیش نہیں کر سکتے، مسلمانوں پر دنیا بھر میں ہونے والے مظالم نہیں دکھا سکتے، شیڈو بین ہو جاتے ہیں. آپ آئی ٹی کے میدان میں آگے ہیں، آپ میڈیا میں ترقی کریں. یہ اس وقت جو یہودی لابی میڈیا کو کنٹرول کر رہا ہے، یہ کنٹرول سسٹم آپ کے ہاتھوں میں ہو. الحمدللہ ہمارے پاکستان میں افرادی قوت کی کمی نہیں ہے، ذہانت کی کمی نہیں ہے، ٹیلنٹ ہو، تعداد ہو، سب یہ بے شمار ہے، وسیع لیول پہ ہے. بلکہ یہ یورپ کے لیے ایک مسئلہ ہے، وہاں تو ہاتھ باندھ باندھ کے خواتین سے کہہ رہے ہیں کہ بچے پیدا کر لو، اور یہاں پر آبادی تو ماشاءاللہ الٹا دشمن اسے کنٹرول کرنا چاہتا ہے. یہ جو فیملی پلاننگ اور مختلف، بہرحال یہ سمجھ لیں کہ نہ ہماری افرادی قوت مسئلہ ہے، نہ ذہانت کا بھی ہمارا مسئلہ ہے، دونوں وافر مقدار میں ہیں. تو بس کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ ایپس بنائیں، آپ سافٹ ویئرز انٹروڈیوس کروائیں کہ جہاں پر ہم آزادانہ اسلام کا کام کر سکیں. میڈیا والے اپنا کام کر کے اور اسی طرح دین کا علم رکھنے والے اپنا کام کر کے اسلام کی خدمت کریں. اور یہ ہر محکمے میں ضروری ہے. ہر کسی کو ایک کام نہیں کرنا چاہیے بلکہ کام بانٹ لیں. اور یہ بات اللہ عز و جل نے سمجھائی. سورہ توبہ آیت 122 ہے کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. اور ممکن نہیں کہ مومن سب کے سب نکل جائیں، سو ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ کیوں نہ نکلے تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کریں اور تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب ان کی طرف واپس جائیں تاکہ وہ بچ جائیں. یعنی دشمن کے حملوں سے بچنے کے لیے اور ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مختلف میدانوں میں اپنی اپنی مہارتوں صلاحیتوں کے مطابق کام کریں، لیکن ہمارا مشن، ہمارا ویژن ایک ہونا چاہیے. ان میں سے کوئی بھی اسلام مخالف لوگوں کا نوالا شکار نہ ہو اور نہ ہی وہ اپنی ذمہ داری کو بھولے کہ وقت ضائع کرے. اور سب سے اہم مثال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اس وقت لوگوں سے کمیونیکیشن کا ایک پلیٹ فارم تھا، وہ کون سی پہاڑی تھی؟ کوہ صفا. اس پر مشرک جا کر، کافر جا کر اپنے مشاعرے محفلیں قائم کرتے اور حرام کاریاں اور اس طرح کے مختلف راتیں وہاں گزارتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے اسی پلیٹ فارم کا انتخاب کیا. وہ وہاں جا کر لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اوچھی ہتھ کنڈے جیسے آج کل کے پرینک، میمز اور ڈفرینٹ چیزیں ہیں وہ کرتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی پہاڑی پر کھڑے ہو کر ایک مہذبانہ انداز میں پکار اٹھاتے ہیں، یا صباحا، صبح کا اہم پیغام. یہ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ٹک ٹاک حرام ہے، میڈیا حرام ہے، ٹی وی حرام ہے، عورت کی آواز پردہ ہے، عورت باہر نہیں نکل سکتی، عورت بات نہیں کر سکتی. یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا نقصان ہے. یہ ہماری اپنی تنگ نظری ہے، دقیانوسی ہے، بیکورڈ ہونا ہے. لیکن اسلام کی وسعت دیکھیں کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت کی سب سے بڑی معلمہ، مبلغہ، محدثہ، عالمہ، اور ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے بڑی تاجرہ، تجارت کرنے والی، جس کا بزنس ورلڈ میں نام تھا، بلکہ آج تک اس کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکا. ایک خاتون ہے، ہر فیلڈ میں خنسا ہو تو غزوہ سے، احد سے، بدر سے، اما عائشہ، خدیجہ، صحابیات، بنات، اللہ اکبر میں مثالیں ملتی ہیں. تو دوسری بات جو یہ سنت ہے کہ جو موجودہ پلیٹ فارمز ہوں انہیں ہی دین کے لیے آپ استعمال کریں. حجۃ الوداع کے موقع پر قبائل عرب جمع ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ کی اس کا کیا اثر ہوا؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. تو جو جب کے جس دور کے بیسٹ پلیٹ فارمز ہیں آپ انہیں اعلاء کلمت اللہ کے لیے استعمال کریں اور دشمنوں کے وار کو سمجھیں.